آدھی رات کو وفاق نے پنجاب پر خودکش حملہ کر دیا۔ گورنر پنجاب کا غیر عینی اقدام، کپتان کے ممکنہ جوابی اقدامات کیا ہوں گے؟ تو آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نون لیگ نے یہ جو کام کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہے۔ نون لیگ جان بوجھ کر لڑائی کی طرف جا رہی ہے اور ساتھ وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ پرویز الہی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب نون لیگ نے اپنے غیر عینی اقدام سے جو کہ انہوں نے کر لیا ہے، یہ آئین اور قانون کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے۔ نہ ان کے لیے آئین، نہ قانون، نہ پاکستان اور نہ پاکستان کی عوام معتبر ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنا اقتدار اہم سمجھا ہے۔ سب سے پہلے اپنا اقتدار۔ قوم میں یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا کہ جی وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، اور کھاتا کس کا ہے؟ بھائی میرے اور آپ کے ٹیکسز کے پیسے کھاتے ہیں، اور ہمارا ذہن کیا بن چکا تھا کہ جی وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ ایون یہاں تک کہ میرے والد محترم نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ ان کی طبیعت ناساز تھی تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے جو کہ امریکہ سے پاکستان آئے تھے، پابند شریعت، صوم و صلات، اور امریکہ میں وہ ایک ہاسپٹل میں MS تھے جو پاکستان آ چکے تھے کہ جی میں پاکستان میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اچھے انسان تھے، بصیرت انسان۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک یہ تاثر بن چکا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ والد محترم کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی تو نواز شریف سیاست پر، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کہ کھاتا ہر کوئی ہے لیکن وہ لگاتا بھی تو ہے۔ انہوں نے کافی جو ہے نا ملک میں جب بھی گورنمنٹ میں آئے ہیں تو بڑے پروجیکٹ پر کام کیا ہے، تو یہ جی کھانا تو انہوں نے ہوتا ہی ہے، لیکن کیوں کھانا ہوتا ہے اور یہ کس کا کھاتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن نہ ہی تو نواز شریف اور نہ ہی آصف زرداری اور نہ ہی فضل الرحمان ان کو اس سے کیا لگے، کیونکہ وہ تو دیوالیہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کے تو کہہ لیں کہ مال بھرے ہیں، ان کے تو بینک بیلنس زیادہ ہوئے ہیں پہلے سے۔ دیوالیہ ہوا ہے تو پاکستان ہوا ہے، اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اور عوام پر مزید بوجھ ڈال کر جو ہے نا ہم اس کو بہتر کر لیں گے، کیونکہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا۔ اور پھر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تھر میں بچوں کو جو ہے وہ سردی میں مر رہے ہیں، انہیں روٹی نہیں مل رہی، ان کے لیے مکانات نہیں ہیں، اور پھر ادھر جو سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب کے بعد ابھی تک متاثرین کو ریلیف نہیں ملا، چھت نہیں ملی، کھانا نہیں مل سکا۔ نہیں ملا تو نہ ملے، وہ کون سے ان کے بچے ہیں؟ وہ تو ہمارے بچے ہیں، اس قوم کے بچے ہیں۔ فضل الرحمان زرداری اور نواز شریف، شہباز شریف کے بچے تو کھا رہے ہیں نا، ان کے پاس تو اعلیٰ ترین مکانات ہیں نا، ان کے پاس تو اچھی گاڑیاں ہیں نا۔ اگر قوم کے بچوں کو بھوک مل رہی ہے تو ملتی رہے، اور ان کے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے کے بعد غریب عوام 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئی ہے، تو بھائی ہوتی رہے۔ کون سے ان کے بچے روٹی سے محروم ہوئے ہیں؟ اس قوم کے بچے ہی روٹی سے محروم ہوئے ہیں نا۔ تو اب ان کا جو یہ غیر عینی اقدام ہے، یہ عدالت کا ایک بہت بڑا امتحان بن چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب تک عدالت نوٹس لے کر ان کو عدالت میں طلب کر کے، چونکہ جب انہوں نے آدھی رات کو یہ غیر عینی اقدام کیا تو صبح سب سے پہلے PTI پرویز الہی صاحب عدالت میں گئے
تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اب تک عدالت دونوں فریقین کو طلب کر کے گورنر اور اس کے پیچھے جو بھی مہرے ہیں انہیں پابند سلاسل کرنے کا حکم دیتی، تاکہ آئین اور قانون کے ساتھ پاکستان میں آئے دن کا کھلواڑ رک جاتا، جو کہ انہوں نے آئین اور قانون کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ نوٹوں کی بوریوں سے اراکین اسمبلی کے ضمیر کی خرید و فروخت کرو اور پیسہ بناؤ۔ ملک میں دہشت گردی کی اٹھتی لہر، ہر طرف جو ہے نا اس وقت بہت علاقوں میں دہشت گردی اور بم دھماکوں سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہوتے رہے، وہ اس قوم کے بچے ہیں یا اس قوم کی عوام ہے جو شہید ہو رہی ہے۔ ان کے بچے تو شہید نہیں ہو رہے یا مر نہیں رہے، کیونکہ ان کے آگے پیچھے تو ہزاروں کے پروٹوکول ہیں، ان کے آگے پیچھے تو سیکورٹی پروٹوکول ہے، ان کو تو خراش تک نہیں نہ آ رہی، اور حکومت اس میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ سازشوں میں مصروف ہے، وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے مصروف ہے۔ تو اب سارا جو بار ہے وہ عدلیہ کے کندھوں پر آ پڑا ہے کہ وہ ان فاسٹوں کی حرکتوں کو سختی کے ساتھ روکے، کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس وقت ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ اس وقت انہوں نے ایک مذاق آئے دن کا بنایا ہوا ہے۔ تو یقیناً پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم امید کرتی ہے کہ قانون ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ جب انہوں نے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام شروع کیے کہ ایک طرف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، تو ان پر سپیکر نے ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی انہیں پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم 186 ووٹ جو ہے نا وہ ایوان میں شو نہیں کر سکتے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے دوسرا پتہ کھیلا کہ گورنر نے 24 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دے دیا، جبکہ پہلے سے ایک سیشن جاری ہے اور اس پر سپیکر اپنی رولنگ دے چکے ہیں کہ جب ایک سیشن چل رہا ہو تو اس پر گورنر ایک مزید سیشن نہیں بلا سکتا جب تک کہ وہ سیشن کلوز نہ ہو جائے۔ تو آئینی ماہرین اس پر اپنی رائے دے چکے ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، حالانکہ وہ پی پی کے کہہ لیں کہ ہیں رہنما ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے بات کی، اور وہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ بالکل ان کا جو اقدام ہے سپیکر کا وہ غیر آئینی اقدام ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم اس طریقے سے جو ہے نا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا معاملات کو طول دیا جائے، کھینچا جائے، ایک ایسی جنگ چھیڑی جائے کہ جس سے عمران خان کی ہر صورت میں راہ مسدود ہو، چاہے ملک میں ایمرجنسی لگ جائے، مارشل لا لگ جائے، وہ منظور ہے، تاکہ ہم جو ہے سیاسی شہید ہو سکیں۔ کیونکہ ملک کو جس نہج پر انہوں نے پہنچا دیا ہے، 199 میں بھی انہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے سیاسی شہادت جان بوجھ کر حاصل کی۔ پرویز مشرف صاحب کو جب وہ بیرونی دورے پر تھے، انہیں ہٹا کر اور ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف نافذ کر کے کہ اس طرح ملک میں مارشل لا لگ جائے گا اور ہماری سیاست جو ہے نا بچ جائے گی۔ تو چونکہ اس وقت عوام میں ایک سیاسی سمجھ بوجھ اور شعور کی بہت حد تک کمی تھی، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام ان سے آگے ہے۔ امید کرتے ہیں عدالت عظمیٰ سے کہ وہ اس پر جلد از جلد فیصلہ دے کر ملک و قوم کو سکون کا سانس لینے کی جو ہے اس وقت متمنی ہے۔ قوم چاہتی ہے کہ ملک میں سیاسی بحران ختم ہو اور پاکستان نئے الیکشن کی طرف جائے اور ملک میں عوام کی حکمرانی ہو، تو یہ جلد جو ہے نا عوام کو ان کا یہ حق دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔